الرجیم۔ سورہ نور یہ مدینے میں نازل ہوئی غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے جگہ سے تھوڑی دور گئی۔ واپس آئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ وہ کجاوے میں بیٹھی ہیں، اپنی سواری میں ہیں، انہوں نے کجاوا اونٹ پہ رکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا اور وہ چل گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک اس صحابہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رکھا ہوتا تھا کہ تاکہ وہ آتے ہوئے قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھا کے لائے۔ ایک صحابی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما ہے۔ وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اماں جی کے پاس لا کر اونٹ کو بٹھا دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سوار ہوئی، صحابی رسول مہار پکڑ کر آگے آگے چل دیے۔ جب وہ قافلے کے پاس پہنچے تو منافقین نے ان کو ان کے اوپر تہمت لگا دی اور 40 دن تک وہ ظلم اور شور کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ سارے مسلمان پریشان رہے۔ بہرحال کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو منافقوں کی باتوں میں آگے تھے، لیکن جو کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے ان میں سے بالخصوص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ پوچھا تو مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے شادی کس کے مشورے سے کی تھی عائشہ کے ساتھ؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، صرف انگلی آسمان کی طرف اٹھائی کہ اللہ کے مشورے سے کی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس فیصلہ ہو گیا، اللہ آپ کی حرم میں ایسی کوئی بھی عورت نہیں لا سکتا جو اس طرح کی بدکار ہو، اب آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ 40 دن بعد اللہ رب العزت نے اماں جی کی صفائی میں یہ پورا، آپ یہ کہیں کہ پوری صورت اتری، لیکن ایک رکوع خاص کر منافقین کی اس برائی کے بارے میں اور اماں جی کی پاک دامنی کے بارے میں وہ پورا رکوع اترا اور اماں جی کی گواہی اور صفائی پیش کی گئی اور منافقین کی انجام کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا۔ اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے بے حیائی کے احکامات اور جو بدکار لوگ ہیں، بدکار عورتیں ہیں، ان کے معاملات بیان فرمائے، پھر لعان کا حکم بیان فرمایا، پھر تہمت لگانے کی حد بیان فرمائی کہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے کسی پاک دامن عورت یا مرد پر تو وہ اگر وہ گواہ نہیں لاتا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہیں، اور اس کا بالعکس کہ جو خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پردے کے احکام بیان فرمائے۔ جتنے بھی دین کے احکام اترے ہیں ان میں اجتماعی طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس میں مرد عورت سارے شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنا اہم معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو علیحدہ ذکر کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور عورتوں کو علیحدہ ذکر کیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کی اور ایمان کی مثال نور سے دی، اور پھر جو کافر لوگ ہیں ان کے برے درخت کے ساتھ ان کو تشبیہ دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو نوعمر بچے ہیں، قریب البلوغ ہیں، ان کے مسائل بیان فرمائے۔ اسی طرح جو گھر کے کمرے کے احکام بیان فرمائے، کسی کے گھر میں جانے کی اور اجازت دینے کے احکام بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے، اس پر اللہ رب العزت نے کفار کے قرآن پر کے اعتراضات کے جواب بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ وہ
خود پیدا ہوئے ہیں، نہ کسی چیز کو بنا سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو کچھ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے تھے یا کوئی کسی بزرگ کو پوچھتا ہے، اس کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا، وہ اس سے اعراض کریں گے اور استغفار کریں گے اور پناہ مانگیں گے، اللہ پھر ان کو تو بری کر دے گا، لیکن جو مشرکین ہیں ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہاں ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ قرآن کی تقریباً ایک ہی آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی امت کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے، اور وہ یہ آیت ہے کہ اے میرے اللہ، یا ربی اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، تہجد کو اٹھتے ہیں، سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے راستے میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور توبہ اگر کوئی گناہ ان سے ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں اور سچی گواہی دیتے ہیں، گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں، اللہ سے اپنی اولاد اپنی بیویوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت میں بالا خانے سجائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور لوگوں کو دعوت پر پھیلانا اور اس پر انجام کا ذکر کیا ہے۔ پوری صورت اسی پر ہے۔ آخر میں قرآن کے نزول اور قرآن کے سچے ہونے کی دلیل قائم کی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اذیتوں اور طنز پر صبر کی تلقین کی ہے، اور ایک والشعراء یتبعهم الغاوون کر کر شعر کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق